ایٹریبیوٹس تھے؟ جی وہ زیادہ چیزوں کو باقیوں کو چھوڑیں، کیونکہ ٹیمپلیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کافی پیچیدہ سا ہوتا ہے، اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے وہ دیکھنی ہے جو ہمارے ریلیٹڈ ہوں گی، کیونکہ جب آپ ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہیں آپ اس کو اپنی کیٹیگری دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ایک ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، ایک آپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو کسٹمائز کرتے ہیں کہ جناب فلاں چیز کالم ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. تو ہم جناب یہ یہاں پروڈکٹ پہ ٹائپ میں دیکھتے ہیں. کیٹیگری آنی تھی؟ جی بالکل، یہ پروڈکٹ ٹائپ جو ہے نا، مطلب کس ٹائپ کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، جیسے ہوم اینڈ کچن کیٹیگری ہوتی ہے. وہی جو آپ نے اوکے جی کیٹیگری انصر بتایا صاحب تھا دیکھتے اس ہیں. کے اندر ٹاول سیٹ بھی تھا، جس طرح آپ نے کہا تھا اوپن لنک میں سے ریفرنس سے آگے اڑا جی دینا. جی بالکل، بس گڈ ہو گیا جی. آپ نے پروڈکٹ ٹائپ لکھ دی، ٹھیک ہے، کیٹیگری یہاں پہ ٹاول سیٹ، اس کے بعد جناب آپ کا آ گیا SKU. ایس کے یو میں آپ نے ٹی ای ٹی لکھا ہے، ٹھیک ہے. ٹاول اس سے کہاں سے لیے ٹی ای ٹی؟ یہ یہ ذرا تھوڑا سا ٹوولوجی سے اور نیڈ آف ایوری بات کا ای لیا ہے، ایوری کا، اور آگے ٹوول کی ورڈ کا ٹی لیا ہے. اوکے گڈ ہو گیا. اچھا، یہ جو آپ کا برانڈ نیم یہ ہوتا ہے ایس کے یو ہوتا ہے، یہ آپ نے خود ہی بنانا ہوتا ہے اور خود ہی استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کو آپ کا ایمیزون رکھتا ہے ریکارڈ میں، لیکن وہ بھی آپ کے استعمال کی خاطر آپ کا ایس کے یو، آپ کا بنا ہوا ایس کے یو ریکارڈ میں رکھتا ہے. یعنی آپ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی استعمال کرتے ہیں، اور کلائنٹ جو ہوتا ہے یا بائر ہوتا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایس اچھا، کے یو اگر کے ساتھ. یہ میں خود سیم ویریشن کے ملٹیپل پڑے ہوئے ہیں، مطلب فرض کریں وائٹ کے سیم آئٹم، ہر آئٹم کا سیپریٹ ہوتا ہے، مطلب جس طرح وائٹ کلر کے ہمارے پاس ملٹیپل ٹاورز پڑے ہوئے ہیں، جی سب کا بالکل، SKU سیم ہوگا کہ ڈفرینٹ ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ویریشن کا سیم ہوگا. اچھا، سیم ویریشن کی جتنی مرضی آئٹم ہو ان ایک کا سیم ہی ویریشن SKU مین ہوگا. ایس، جی بالکل ایس کے یو مین اسٹاک کیپنگ یونٹ. ٹھیک ہو گیا. ایک ایسے یونٹ ہوتا ہے جو آپ کے اسٹاک کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ آپ کا اسٹاک کو پہچاننے کے لیے کہ کہاں پڑا ہے. اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے، اور اس میں جناب ایک رو میں، اب بات سن لیں، ایک رو کی بات جب میں کرتا ہوں، یہاں پہ فرض کریں یہ ہمارے پاس ہے وائٹ ٹاول ہے، تو وائٹ ٹاول ہے ہمارے پاس، اور فرض کریں اس کا سائز ہمارے پاس میڈیم تھا. وائٹ میڈیم جو ہے، جو ویریشن ہے وائٹ میڈیم، ہاں. وائٹ میڈیم ویریشن میں آگے کوانٹٹی کا ایک ہمارے پاس آئے گا سیل کالم. تو اس سیل میں ہمارے پاس بھلے اس کی کوانٹٹی جیسے یہ 10 ہے، 10 ہیں، 10,000 ہیں، سب کا ایک ہی ایس کے یو ہوگا. اب کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہوگا. ہاں جی. ایک ہی یو پی سی ہوگا. اگر ایک ویریشن کی، ایک پروڈکٹ کے فرض کریں یہی ٹاول ہے، 10,000 ٹاول مطلب بنتا ہے، ہم بنواتے ہیں وائٹ میں پروڈکشن یونٹ سے، یا مختلف سیلر بنواتے ہیں ایک پروڈکشن یونٹ سے یا مینوفیکچرنگ یونٹ سے. اگر 10,000 ہیں تو پھر وہ جو سیلر ہے بس وہ ایس کے یو ہی بناتا رہے نا، اور کام تو کوئی نہ کرے. ہاں جی. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. ایک ویریشن کا ایک ہی ایس کے یو ہونا ہے، ایک ہی یو پی سی ہونا ہے، ایک ہی وہ ہونا ہے آپ کا. اچھا آگے جناب ٹائٹل پڑھیں آپ، ایسن نمبر ہونا ہے اپنا ٹائٹل پڑھیں آگے. تو بولو جی. نیڈ آف ایوری نہیں، باتھ ٹھیک ہو گیا. ٹاول ہائیلی ابزاربنٹ الٹرا سافٹ ملٹی پرپز، یہ اس کے مطلب کی ورڈز کے ٹاول تو کی ورڈ ہو گیا. آگے اس کی یہ پراپرٹیز ہیں ساری، فٹنس، ٹریول، اور یہ جو بھی آگے لکھا تھا. فرنٹ پہ اس کا ڈائمینشن لکھ دیا، ڈائمینشن، اور اس کا مٹیریل وہ نظر نہیں آ رہا مجھے سارے کا سارا. بالکل وہ آگے چلا گیا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے لکھ دیا، آپ نے لکھ دیا جناب. اور اس کا اب یہ کرنا ہے کہ یہاں اس نے لکھا ہے آئی ڈی ٹائپ. اب یہ بات سنیں کہ یہ آئی ڈی ٹائپ ہے، کہ یہاں سے آپ چوز کرتے ہیں کہ کون سی آئی ڈی ٹائپ آپ نے رکھنی ہے. تو ہم یو پی سی یوز کرتے ہیں. جی ٹی آئی اینز آپ کو پڑھائے تھے آئی ایس
GTIN आपने पढ़ाए थे, UPC SKU, SKU भी पढ़ाए थे, लेकिन ये जो GTIN और UPC ये ग्लोबल सेम ही ट्रेड नहीं है? आइटम नंबर SKU होता है, सेम ही है। GTIN से मुराद ये है, GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स एक मेन हेडिंग है, इसके आगे टाइप्स हैं SKU UPC ये चीजें ना, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं बुक तो नंबर ये जो होता है, तो ये SKU और सारी चीजें UPC सेम चीज है? बहरहाल जी सेम चीज नहीं है, मतलब ये भी एक GTIN की टाइप है, लेकिन ये अलग टाइप है, वो अलग टाइप है, वो SKU तो हम खुद वो बनाते हम हैं, खुद ये UPC तो परचेज करना हैंडमेड पड़ता है, है। ये परचेज किया जाता है। वो आपको साइट्स भी बताई थी उसमें, जो आपको फाइल दिखाई थी जिसमें ये लिखे हुए थे, पूरी फाइल भी मैंने सेंड की थी। तो ये जनाब आप यहाँ से प्रोडक्ट आईडी टाइप चूज करते हैं, इसके बाद यहाँ उसका यूपीसी लगाते हैं, ठीक है। यूपीसी नंबर ये जो होता है जो आप परचेज करते हैं, प्रोडक्ट आईडी के अंदर लिखना है वो UPC नंबर जो हम परचेज करते हैं? जी जो परचेज नंबर होगा वो यहाँ होगा, सही है, यहाँ होगा। तो ठीक है। ये जो होता है यूपीसी, और बाकी जो आपका होता है ये प्रोडक्ट आईडी टाइप होता है इस सेल में आपने, कि आईडी टाइप चूज करें आपका कौन सा, ISBN है, यूपीसी है, कौन सी चीज़ है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। हाँ। और आइटम टाइप आपका टॉगल कीवर्ड हो गया, ठीक हो गया जनाब। स्टैंडर्ड प्राइस आपने खुद रखनी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस में एक चीज़ होती है कि जब आप लॉन्च करते हैं तो आपके कंपटीटर जितने बैठे होते हैं आपकी उससे $1-2 या पाउंड कम होनी चाहिए। जब आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी सेल ज़्यादा होने के और सेल कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, और फिर उससे रैंकिंग बढ़ती है और फिर आपकी रेटिंग अच्छी होती है। और क्वांटिटी जितनी आपके पास स्टॉक में होगी आपने वो डालनी है। अच्छा, मेन इमेज URL, जी बाकी लोग जितने जितने लोग क्लास में हैं, आप लोगों को ये इमेज क्रिएशन, इमेज लिंक क्रिएशन जो है ये आ गई हुई है कि नहीं, ज़रा बताएंगे तो फिर इजी होगा। अच्छा, इसमें मेन इमेज का आपने कॉपी करके डाल दिया, फिर ठीक है। आगे जितनी भी इमेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 मैंने सारे सब का अपलोड आप, नहीं किए, वो अपलोड करने बस पड़ने थे ठीक है, सारे। आप मतलब वही प्रैक्टिस की बात है, जस्ट आपको कॉपी हाँ। लिंक कॉपी करना या बनाना आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। मेन चीज़ आपकी टाइटल होता है, SKU होता है, और उसकी जितनी वेरिएशंस बनानी होती हैं, मतलब आपके पास जितने भी कलर्स, 2 कलर और 2 साइजेस हैं, ठीक है, स्मॉल मीडियम, और साइजेस हैं पिंक एंड ब्लैक, या पिंक एंड वाइट की बात करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो 4 वेरिएशंस बनेंगी। और एक आपका पेरेंट टाइटल या पेरेंट SKU होता है, उसका इल्म है कि नहीं है, या नहीं बताया गया अभी। हाँ जी, बताया था। अच्छा, ये पेरेंट SKU, ये मैंने पूछना था कि ये जितने भी आप टॉवल होंगे सबका पेरेंट SKU सेम ही होगा, जो भी मैंने रखना है एक दफा बना लिए? जी बिल्कुल, वो सब का यहाँ पे आपने पेरेंट SKU ही देना है, यही देना है, TLP मतलब P लिख देना है आगे, वही आएगा आपका एक ही, ठीक है। रिलेशनशिप टाइप में आपका वेरिएशन आ गया। वेरिएशन थीम आपका जो है ना वो क्या है, साइज एंड कलर है, या यहाँ से वो पूछता है कि क्या है, साइज एंड कलर है, या कलर एंड साइज है, या बाकी भी डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। ये क्लिक नहीं हो रहा, एक मिनट, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ वो थीम दे देता है कि आपका कौन सा थीम है। अच्छा, ये आपने थीम फिल करना है। इसके बाद आपने करना है जनाब अपडेट एंड डिलीट में ये होता है कि यहाँ से आप वो करते हैं कि अगर आपने कोई किसी भी चीज़ में किसी वेरिएशन में आपने वो कर दिया है, एडिटिंग की है, फ़र्ज़ करें प्राइस कम की है थोड़ी सी, तो आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट होता है अगर आप नई चीज़ डालते हैं, फुल टाइम आपकी नई लिस्टिंग है, आप अपडेट रखेंगे। एडिट की एक ऑप्शन होती है, आप एडिट करेंगे, आपने फ़र्ज़ करें सिर्फ प्राइस को एडिट करना है, आप एडिट की ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे। तो थर्ड ये वन शो इज़ क्यों नहीं हो रही? ये जो आप डिलीट। जब क्लिक करें तो साइड्स पे आएंगे हमें, जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ऑप्शन सिलेक्शन किधर है जी ऑप्शन? बिल्कुल, इसमें आएंगे, एक उसको देख लेते हैं। अच्छा, जब एक तीसरा होगा, आपने एक वेरिएशन को डल करना है। आपके पास ब्लैक कलर का टॉवल था, अल्लाह अल्लाह करके आपने निकाली, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी आपकी, मतलब जैसे दूसरी वेरिएशंस थी वाइट पिंक वाली, आप $20 में सेल कर रहे थे, या पाउंड में, एक अच्छा टॉवल था हाई क्लास का,
تو لیکن جناب یہ آپ کا بلیک کلر نہیں نکل رہا تھا، اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی، تو اس کو آپ نے کیا کیا، اس کی آپ نے جناب قیمت لگائی $12، تو وہ اللہ اللہ کر کے نکل گیا ہے، نکلا ہے، تو آپ نے یہاں آ کر کے اپڈیٹ ڈیلیٹ پر آ کے نیچے یہاں کلک کریں گے تو وہ آ جائے گی ڈیلیٹ کی آپشن، اور جو ہی ڈیلیٹ کی آپشن آئے گی، اب یہ نئے ٹیمپلیٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ڈیلیٹ کی آپشن جب آئے گی تو کیا کریں گے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، وہ لسٹ، وہ رو، وہ ویریشن ڈل ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یہ والی ویریشن۔ اچھا، یہ نہیں ہو رہا، کوئی اس میں ایشو آیا ہوا ہے، یا ہمارے سسٹم میں کوئی ہے، یا کوئی فائل میں تھوڑا بہت آ جائے تو پھر وہ نہیں ہوا کرتا۔ اچھا جناب، آپ کی اسائنمنٹ یہاں پر تھی، اپڈیٹ اور یہ کر دیا۔ اس کے بعد پروڈکٹ ڈسکرپشن آپ نے ڈالنی ہے، یہاں آپ نے ٹھیک ہے اس کو کنورٹ کیا تھا HTML میں۔ اس میں جناب آپ نے کنورٹ کر کے ڈالنی ہے، یہ جو آپ کی یہاں پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے، پروڈکٹ ڈسکرپشن میں کنورٹ کرنی ہے HTML میں۔ HTML کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں ڈالنی ہے، دین آپ کے پاس آ جائے گا جناب بلٹس پوائنٹ آپ نے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، بلٹس پوائنٹ 1 2 3 4 5 ڈالنے ہیں، ان کو ایز اٹ از ڈال دیں، کیونکہ ایک بلٹ پوائنٹ کا ایک ہی ہمارا وہ ہوتا ہے، ایک ہی پیراگراف ہوتا ہے، تو ہم پیراگراف کی خاطر اس کو لے کے چلتے ہیں، اور اس میں کوئی اس والی بات نہیں ہوتی۔ باقی اسپیسیفک یوزز کی ورڈز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو سرچ ٹرم میں ہم ڈالتے ہیں، وہ آپ اس کے علاوہ یعنی ایکسٹرنل جو کی ورڈز ہوتے ہیں یا ریلیٹڈ کی ورڈز ہوتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پر آ کے ڈالنے ہیں اسپیسیفک میں، کہ یہ جناب 4 5 آپ کی ورڈز ڈال سکتے ہیں۔ ٹارگٹ آئیڈینس آپ کی کون سی ہونی چاہیے، وہ آپ دینا چاہیں تو دیں گے، ورنہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ سرچ ٹرمز کا ہے آپشن، اس میں بھی آپ کوئی کی ورڈ دے سکتے ہیں، جیسے جو ریلیونٹ، موسٹ ریلیونٹ ہوتا ہے، یا آپ بیک اینڈ پہ کوئی بھی کی ورڈ دینا چاہتے ہیں۔ کچھ کی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو غلط ٹائپ کر کے بھی آپ کا جو بائر ہوتا ہے وہ چیزیں تلاش کرتا ہے، کیونکہ سب کو ٹاول کہ نہ اسپیلنگ یاد ہوں، اگر یاد بھی ہوں تو وہ TOWL کر کے کرتے ہیں سرچ، تو وہ آپ کا امیزون کا جو الگوریدم ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب اس پر یہ ٹاول جو ہے TOWL ہے، یا اس ٹائپ کا TWL وہ لکھتے ہیں شارٹ فارم میں، اس پر کتنی آ رہی ہے، 20% سرچز آ رہی ہیں۔ 20% جب سرچز آ رہی ہیں، اس طرح TWL لکھ کے لوگ ٹاول سرچ کر رہے ہیں، تو ٹاول کے پیج پہ جاتے ہیں اور ٹاول سرچ کرتے ہیں، 20% سرچز جو ہیں وہ اس TWL سے آ رہی ہیں، تو وہ TWL کو اپنے الگوریدم میں ٹاول کر کے لکھ دیتا ہے، اور جب TWL لکھتے ہیں آپ اس کے سرچ بار میں، یا ہمارا بائر لکھتا ہے، تو وہ ٹاول ہی نیچے شو کرواتا ہے Amazon، تو دین اس کی ورڈ کو ہم، کیونکہ وہ الٹا پلٹا کی ورڈ ہے، شارٹ فارم میں ہے، تو یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، TWOL ہو سکتا ہے، TOWL ہو سکتا ہے، جو بھی ایسا ورڈ جس پر Amazon سمجھے گا کہ نظر آئے گا Amazon کو، وہ دیکھے گا کہ 20% یا 5% سے اوپر جب جو گزرتا ہے مطلب سرچز میں، تو اس کو ایڈ کر لیتا ہے آپ نے اس میں نا سسٹم میں۔ اس میں ایک کی ورڈ لکھ سکتے ہیں کہ ملٹیپل بھی لکھ سکتے ہیں سسٹمز کے اندر؟ جی ایک ہی کی ورڈ آپ لکھیں گے، ایک لکھیں، دو لکھیں، جتنے آ جائیں ایزیلی، ٹھیک ہے۔ ویسے جب آپ بیک اینڈ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک کیٹالاگ سے ایک مطلب پروڈکٹ کی لسٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ جب ایک راؤنڈ ہمارا مکمل ہوگا یہاں پر، تو ہم ایک کی ورڈ کی اوورآل گیم کو دیکھیں گے، تو اس میں ہم اس کو بھی انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے دیکھیں گے۔ تو ویسے 25 جو ہے نا کی ورڈز ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ آپ ڈال سکتے ہیں جو کیٹالاگ میں۔ تو یہ چیزیں یہاں تک ہو گئیں جناب، اور میٹیریل ٹائپ آپ کا بس یہ باقی ایڈیشنل ہی ہے، مطلب یہ جو آپ یہ دیکھ لیں، جیسے آپ کا ہوتا ہے کہ ریڈ کلر ہوگا نا جن کا، یہ آپ گرین جن کا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جن کا ریڈ یا یہ جو پہلے کالمز ہیں، ریڈ ہے، یلو ہے، یہ کرنے ہیں، ان کو مسٹ فل کرنے، جو ریڈ والے ہوتے ہیں یہ مسٹ ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، یہ ویریشن ٹائپ، اور یہ والے جو ہوتے ہیں جو گرین ہوتے ہیں، ان میں سے جو آپ سمجھتے ہیں یا جن سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، آپ وہ ان کو فلفل کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ
اب ایز اٹ از مین جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی 4 ہوتی ہیں لسٹنگ کی. آپ کی امیج ہوتی ہے, آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے, آپ کے بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں, آپ کا جناب ڈسکرپشن ہوتا ہے, اور آپ کے ایس کے یو ہوتا ہے یہاں پہ, یہ جو فرسٹ پورشن ہے, اور پروڈکٹ ٹائپ ہوتی ہے. یہی 4-5 چیزیں ہیں مین, اور اس کے علاوہ باقی جو سرچ ٹرمز ہیں ETC ان میں آپ جہاں چاہیں ڈال سکتے ہیں, جہاں دل نہیں کرتا تو ایڈ نہ کریں. تو یہ آپ کی جناب والا لسٹنگ ہے. اوورال آپ کو جس کو اگر مسئلہ ہے ڈراپ باکس میں یا لنک کریشن آپ اس سے کر اس کے رہے ہیں, اوپر ڈائمینشنز بھی ہیں، تو ڈائمینشنز کس طرح ایڈ کرنی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں تھی لگی کہ اگر میں نے انچیز ایڈ کرنا 30 انچیز تو وہ ڈائمنشن ٹائٹل کے اندر ہی ایڈ کرنی ہے. جو آپ کو ٹائٹل کے پارٹس بتائے گئے تھے, پہلا تھا برانڈ نیم, دوسرا تھا موک اپ, تو دین اس تھا کے کی علاوہ نہیں ورڈ, ایڈ کرنی ہے؟ دین اس کے تھا اندر بھی آپشن ہے؟ اس کے اندر آپشن. اگر آپ کو ایک کالم ملتا ہے تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ورنہ ایک ٹائٹل میں جب آپ کی آ جاتی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے وہاں پہ بس. ٹھیک. تو جناب اب ایسے ہوگا کہ اب آپ اس کو نا دیکھیں گے, اگر کسی کو مسئلہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں ڈراپ باکس میں تو بتائیں مجھے. یہ ڈراپ باکس ہے ہمارے پاس, کسی کو مسئلہ ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے تو بات ختم. سر میں نے بھی اسائنمنٹ بنائی ہے, پلیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. جی بالکل, آپ سینڈ کریں مجھے اور ابھی انشاءاللہ اس کو اوپن کرتے ہیں. اور اب مزید جو ہے ہم اسائنمنٹ ایسی بنائیں گے جس میں ہمارے پاس کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہوں گے کیا کہتے ہیں ورائٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم دیکھیں گے. باقی جو ہے ویریشن زیادہ ہوں گی تو آپ بنا پائیں گے اور اچھے سے آپ کو پتہ چلے گا. مکس اپ نہیں ہوگی, صرف اس میں مکس اپ والا سین ہوتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ چھوٹی سی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ بس پھر گئی. تو یہ سین ہوتا ہے اس میں. باقی آپ کو سویچ امیج میں مین امیج لگانا ہے. سویچ امیج کا سمجھ آ گیا تھا نا حمزہ, یا باقی لوگ جتنے بھی ہیں ہاں کلاس میں؟ جی. بس سویچ امیج کا سمجھ آ گیا ہے تو بس بات یہاں تک. اس میں ہر یہ ویریشن کہ کی مین ختم. امیج لگانی ہے نا؟ جی ہر ویریشن کی مین امیج لگانی ہے. گڈ ہو گیا. اور باقی جی عبد المنان صاحب, سینڈ کریں اپنی اسائنمنٹ ذرا. جی سر سینڈ ہو رہی ہے, سینڈ کر رہا ہوں آپ کو. اوکے اوکے کریں آپ انشاءاللہ, پھر اس کو دیکھتے ہیں, نو ٹینشن. اچھا یہ ایک چیز دیکھ لیں ہم کہ ہم نے کاؤنٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس جب آتی ہے کوئی چیز, یہ فرض کریں اچھا جو پیرنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے آپ لوگوں نے پی لکھ دینا ہوتا ہے, چاہے وہ ایس کے یو ہے یا آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹائٹل ہے. تو ایس کے یو میں آپ پیرنٹ والے ایس کے یو کے سامنے پی لکھ دیتے ہیں. یہاں یہ کلر اور سائز نہیں لکھتے, کیونکہ سائز اور کلر جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویریشن بن جاتی ہے. تو آپ یہاں 001 لکھ کے تو اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ پی لکھ دینا ہے. تو دین جناب والا ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس 2 کلر ہیں, بلیک اینڈ بلو. یہ ہمارے پاس ماؤس ہے جناب ڈیل برانڈ کا. ٹھیک ہے, ڈیل سے ہم نے ڈی لیا, ایم ایس ہم نے ماؤس سے لیا. 001 یہ ہماری پہلی لانچ ہے جناب. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اوپر کچھ ایسے بنائیں گے اس کو ہم, ایک وہ بھی بنا لیتے ہیں نا پیرنٹ والا بھی. پیرنٹ والا ایسے کر کے بنائیں گے, پی لکھ دیں گے اس کے آگے. یہ پی فار پیرنٹ ہے. اور نیچے ہمارے پاس آ گیا ڈی ایم ایس 001. یہ ہمارے پاس پلاسٹک کی بات تھی کہ یہ فل ٹائم پلاسٹک ہے جو ماؤس ہے. اور اس میں پلاسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز ایڈ ہے کہ 20 انچز اس کی ہے وائر ہے, جو اس کی لینتھ ہے. تو یہ سائز وائز ہو گئی ہے اس کی.
تو یہ جناب ہمارے پاس اوپر پیرنٹ آ گیا، یہ نیچے پلاسٹک ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ کا ٹی لکھا ہوا ہے، اوپر ہم نے پلاسٹک کا پی لکھا تھا پہلے. تو دو کلر ہمارے پاس ہیں بلیک اینڈ بلو. اب اس کو سمجھنا ہے کہ ویریشن کتنی بنے گی، اور دو ہی ہمارے پاس اس کے وہ ہیں میٹیریل ہیں، پلاسٹک اینڈ ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک. تو 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 تو یہ ہو گئے 4. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر اس کو ہم نہ دیکھیں، یہ 30 کو بھی نہ دیکھیں، یہ ٹی اور پی تک ہم دیکھیں نا، مطلب جس پلاسٹک اور ٹرانسپیرنٹ تک دیکھیں، تو یہ دو ہمارے میٹیریل ہیں اور بلیک اینڈ بلو دو کلر ہیں. تو ہمارے پاس 2 بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 کریں گے تو یہ 4 ہو جائے گا، 4 ویریشن بن جائیں گی. اسی طرح جب ہم ملٹی پلائڈ بائی ہمارے پاس 2 وائر سائز آتے ہیں 20 انچز اینڈ 30 انچز، تو وہ 4 کو ملٹی پلائڈ بائی 2 کریں گے تو وہ 8 بن جائیں گی. اگر ہمارے پاس وائر سائز آ جاتے ہیں 3، مطلب 15 انچز 20 انچز اینڈ 20 اینڈ 30، تو پھر ہمارے پاس بن جائے گا 4 ملٹیپلائڈ بائی 3 تو 12 ویریشن بنے گی. اور جو ہماری 13ویں ویریشن ہوگی وہ ہماری ہوگی پیرنٹ، سوری جو ایس کے یو ہوگا 13واں، وہ ہمارا پیرنٹ کا ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد جناب اگر ہمارے پاس یہ بنتی ہیں سائز بنتے ہیں 4، یہاں پہ وائر 4 وائر سائز فرض کریں 15 20 25 اینڈ 30 انچز، تو یہ ہمارا 4 آلریڈی ہے. 2 سائز ہمارے پاس بنے گی ویریشنز، اور 17واں ہمارا ہوگا پیرنٹ ایس کے یو یا پیرنٹ ٹائٹل. تو یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے. جتنی بھی اس کی میٹیریل سائز اینڈ کلرز ورائٹی ہوگی، سب کی تعداد کو ملٹی پلائی کریں گے تو از اکول ٹو یور نمبر آف ویریشنز، کے کتنی ویریشن بنے گی یا کتنے آپ کو ٹائٹل بنانے پڑیں گے. جی کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ہاں جی. سب کو کلیئر ہے جو بات ابھی سمجھائی ویریشن کاؤنٹ کی؟ مائک ان میوٹ کر کے بتائیں گے کہ ویریشن کاؤنٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم جاتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف کہ اسائنمنٹ کہاں آئی ہیں. جی جناب یہ انصر محمود صاحب ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں جناب والا. اچھا جی یہ ہیں یہ کس کی ہے جناب؟ آئی تھنک انصر صاحب کی ہے. عبد المنان بھائی یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے؟ جی نہیں سر، میں نے تو اوپر نام ہی اس کا بلینک لکھا تھا. اوکے 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 اوکے، یہ ہے آپ کی بلینک، وہ انصر بھائی کی ہے. اوکے ہو گیا جی، ڈن ہو گیا. تو دیکھ لیتے ہیں جناب آپ کی اسائنمنٹ بھی. جی جناب یہ ذرا ہمیں اس کی ریڈنگ کر کے سنائیں، پڑھائیں، بتائیں. سر یہ ہوم اینڈ کچن اس کا جو ہے نا پروڈکٹ ٹائپ ہے، اور اس میں جو ایس کے یو جو پہلی میں نے بلاک جو ہے نا سیل خالی چھوڑا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہاں لکھنا کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا 5 نمبر کی رو ہے اس میں ایم این، اور یہ اس کا ہے مون سے میں نے نکالا ہے، مون ٹیکسٹائل سافٹ ٹچ، یہ اس کا میں نے بنایا موک اپ. اور نمبر 1 اس کا ہے برانڈ، یعنی کہ پروڈکٹ نمبر 1 ہے، اور پی فور پیرنٹ ہے. اور اس کا برانڈ نیم میں نے مونٹی رکھا ہے، مون ٹیکسٹائل. اور سر اس میں جو ہے نا کلر میں نے رکھے ہیں MN001-5 اسکرین گائیڈ جی، وائٹ ہے اسمال سائز میں. پھر اچھا یہ MN001M فور میڈیم ایک وائٹ، ایک اور پھر چیز ہے ایک چیز MN001L فور لارج وائٹ. جی سر. ایک چیز میں گائیڈ کرتا جاؤں، بتاتا جاؤں کہ ایک نا آپ نے اوور آل ایک ویریشن، مطلب ایک پیرنٹ سے نیچے جتنی بھی اس کی ویریشن ہوگی ان کے ساتھ جو
فگر لگانا ہے وہ 001 ایک ہی لگائیں، مطلب آپ کی پہلی لانچ ہے، اس سے یہ ثابت ہوگا. یہ آپ کی آسانی کے لیے، اگر ایسے بھی کریں گے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو مشکل پڑے گا بعد میں کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جناب وہ پنک پہلے نمبر پہ تھا کہ تیسرے پہ تھا. اتنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ہم نے سب سے پہلے ماؤس لانچ کیے تھے، پھر کی بورڈ کیا تھا، پھر جناب ہم نے ویجیٹیبل کٹر کیا تھا، پھر ہم نے چوتھے نمبر پہ جناب ٹاول کیا تھا. تو آپ 004 اس کو لکھیں گے اوور آل، ٹھیک ہے. پھر آپ نکالیں گے جناب میری فلاں ویریشن تو ختم ہوئی پڑی ہے بلیک والی، تو ہم نے پنک اور وائٹ پہ جناب پی پی سی چلانی ہے. تو آپ ڈائریکٹ آگے اس کا سائز اور پنک وائٹ لکھیں گے تو آ جائے گا. تو اوور آل آپ اس کو نمبر ایک ہی رکھا کریں، نیچے 1 2 3 چینج کریں گے تو وہ پھر آپ کو بعد میں خود کو، مطلب ایس کے یو ہم خود بناتے ہیں اور اپنے لیے بناتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے بناتے ہیں کہ بعد میں ہمیں اپنے سٹاک کو اور اپنی ویرائٹی کو ٹریس کرنا، کس حد تک ٹریس کرنا کہ ہم نے اس پر کوئی نہ کوئی مطلب پروموشن چلانی ہوتی ہے، واچر چلانا ہوتا ہے، پی پی سی چلانی ہوتی ہے، تو تب ہمیں ایڈ کرنے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے بات، تو وہ ہمیں ایزیلی نکال پائیں گے اور لکھیں گے، انٹر کریں گے تو وہ سرچ ماریں گے تو ہمارے ایس کے یو کے تحت وہ پروڈکٹ ہماری اوور آل سامنے آ جائے گی. تو یہ بات یہاں تک کلیئر جی ہو گئی بالکل ہوگی آئی ٹھیک ہے تھنک سر، سو آپ سمجھ کو. آ گئی، تھینک یو سر. اور جو آپ کی کیٹیگری ہوتی ہے پروڈکٹ ٹائپ، تو یہ یہاں کچن جیسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو کچن ٹاول بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یوز ہو سکتا ہے، لیکن آپ اوور آل اس کی کیٹیگری وہاں سے چیک کر لیا کریں کہ کیٹیگری کیسے نکالتے ہیں. آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا جیسا کہ اس طریقہ سے آپ لوگوں نے نکالنی ہے کیٹیگری اور وہ ڈالنی ہے یہاں پر. اور جو آپ کا پیرنٹ کا، اچھا ایک کام کیا کریں، ایک تو پیرنٹ کا ٹائٹل ضرور بنایا کریں، دوسرا ایک دو ویریشن کا ضرور بنایا کریں پریکٹس کے لیے. کیونکہ پیرنٹ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو پیرنٹ کا ایس کے یو ہوتا ہے، اس میں سائز اور کلرز اور میٹیریل ای ٹی سی کچھ نہیں ہوتا. 001 لانچ نمبر کے بعد آپ کا پیرنٹ یعنی پی آ جاتا ہے. پی یہ شو کرتا ہے کہ یہ پیرنٹ کا ایس کے یو ہے. دین آپ کا جو پیرنٹ ٹائٹل ہوتا ہے وہ میٹیریل پہ جا کے رک جاتا ہے. تو یہ پیرنٹ ٹائٹل کہاں لکھنا تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر تو پیرنٹ ٹائٹل کا پیرنٹ کوئی آپشن نہیں ٹائٹل تھا. اس کے سامنے پیرنٹ ایس کے یو کے سامنے لکھنا ہے نا، یہ پیرنٹ ایس کے یو کے سامنے لکھنا ہے، پیرنٹ ایس کے یو کے سامنے لکھنا ہے. اور یہاں پہ لکھتے آپ اور اس کو آپ نے رک جاتے مائکرو فائبر پر جا کر، جیسا کہ آپ کا وہ اگر ہے فرض کریں کیا ہے کہ ٹاول ہے نا، آپ نے اس کے میٹیریل پہ جا کے رک جانا ہے. کیونکہ جو ہی اس کا سائز کلر یا آگے کوئی چیز اس کی ڈالتے ہیں تو وہ ورائٹی میں آ جائے گی، ویریشن میں چلا جائے گا. تو جسٹ میٹیریل پہ جا کے رک جاتے ہوتے ہیں پیرنٹ ٹائٹل میں. کلیئر ہو گئی یہ تک، یہاں تک یہ بات؟ ہاں، پیرنٹ کی کوئی امیج تو نہیں ہوگی پھر؟ نہیں جناب، جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، پیرنٹ کی امیج نہیں ہوتی. جیسا کہ جی آپ سر، ہوٹل اس میں کے جاتے ہیں. اوپر جو لکھا بلینک سیل ہے، پلیز بتا دیں وہاں کیا لکھنا تھا. جی جناب، بلینک سیل جو اوپر ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھنا. آپ یہ جو چیزیں ہیں ہوم اینڈ کچن لکھا ہوا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ جسٹ اس وقت لکھی گئی تھیں کہ جناب تاکہ ہم یہاں سے دیکھ کے ہمارے وہ سائز اور کلرز اور ورائٹی دیکھ کے، تاکہ جو ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے یہ وہ اسائنمنٹ کا سوال لکھا ہوا ہے نیچے، آپ جو اسائنمنٹ تیار کر رہے ہیں جو لسٹنگ، وہ اس کا جواب ہے. تو یہ یاد دہانی کے لیے یہاں ایڈٹ کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا. باقی اس کو کہیں نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے باپ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، پیرنٹ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا. تو پیرنٹ ٹائٹل، پیرنٹ رو، پیرنٹ ایس کے یو والی لائن کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھنا اور سارا کچھ اس کے نیچے ہوگا جتنی ویریشنز ہوں گی. یہ بس بچے اپنی یاد دہانی کے لیے آپ نیچے پہلے لکھ لیا کریں گیپ دے کر کے، ہمیں جو اسائنمنٹ ملی ہے تو وہ جناب آسانی ہوگی. باقی پیرنٹ آپ یہاں سے شروع کر دیں، 4 نمبر سے آپ شروع کر دیں تو وہ ایزیلی چلے گا اور نو ٹینشن. اس سے اوپر یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ والا سیل ہے 4 نمبر والا، آپ اس کو بھلے اڑا دیں یا کاپی کر کے نیچے لے آئیں تو وہ آپ کے لیے جناب آپ یہاں اپنی اسائنمنٹ کو پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات جناب کلیئر ہو گئی ہے آئی تھنک سو آپ لوگوں کو. ایک منٹ. تو آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ پیرنٹ سے اوپر کچھ بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ بات اب مائنڈ میں رکھیے گا. اور اب دیکھتے ہیں انصر بھائی نے کیا کیا ہے، ان کی اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں.
چلیے یہ انہوں نے جو ہم نے کیا بھی اس میں ہے میرے خیال میں، عربک اکاؤنٹ سے اٹھایا اس کو، اپنا کیا کہتے ہیں ٹیمپلیٹ کو۔ انصر بھائی ذرا مائک انمیوٹ کریں نا، ایسے ہی ہے، کہاں سے لیا ہے یہ ٹیمپلیٹ؟ اچھا جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں، آئی تھنک سو وہ کہیں بزی ہیں یا کچھ بھی سین ہے، تو ایک منٹ، ایک تو ایکسل ایشو کر گیا ہے، پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے جناب، بلٹس پوائنٹ ہیں 1 2، اوکے 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 اوکے، میں نے سمجھا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب۔ تو یہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے وہاں سے سعودیہ یا دبئی کی مارکیٹ سے اٹھایا ہے ٹیمپلیٹ، یا اس کو چینج کیا ہے۔ یہ ایس کے یو ہے اوپر جناب، عربی بھی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، پروڈکٹ نیم ہے یعنی وہی پروڈکٹ ٹائٹل جو سر وہ کہہ رہے ہیں بنا رہے سعودی ہیں۔ عربیہ سے اٹھایا انہوں نے۔ اوکے ہو گیا جی، اوکے ہو گیا۔ یہ ایکسٹرنل آئی ڈی، اچھا اس میں دیکھیں چیزیں آگے پیچھے ہیں، کالمز نا، یہ وہی ہوتا ہے جب آپ کالم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کالمز آگے پیچھے مختلف مارکیٹس کے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں، کچھ کالم جو ایکسٹرا آرڈینری مطلب بہت زیادہ لمبے چوڑے ان ڈیٹیل ہوتے ہیں، بیسکس کے علاوہ ان کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ کالم مجھے نہیں چاہیے، یہ چاہیے جیسے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس میں ہے جناب آپ کا برانڈ نیم یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مینوفیکچرر آ گیا، اس کے بعد جناب آپ کا پروڈکٹ ڈسکرپشن آ گیا، اس کے بعد بلٹس پوائنٹ آ گئے۔ اچھا جو مینوفیکچرر پارٹ نمبر 1 ہوتا ہے کہ وہ جو دیتا ہے آپ کا مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم اپنا ایس کے یو ڈال دیتے ہوتے ہیں مینوفیکچرر والے کالم میں بھی، اگر ہم ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو بھی ہم اپنا ایس کے یو ہی نارملی دے دیا کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے، مینوفیکچرر ہو گیا، آگے ڈسکرپشن ہے، اس میں بلٹ پوائنٹ 1 2 3 4 5، اور دین ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب اسٹینڈرڈ پرائس، اوکے ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد جناب کوانٹٹی آ گئی، اس کے بعد جناب ہمارے پاس آتا ہے اس کی کلرز کی، وہ بات کر رہا ہے کہ کلر اس کا کون کون سا ہے، تو جو ویریشن ہوگی اس کا جو کلر ہوگا وہ یہاں دیں گے۔ اس کے بعد اس کے سائز کی بات ہے، سائز کا کالم ہے اس میں، ٹھیک ہے، انہوں نے سائز دے دیا اتنے انچز ہے، اور اس میں ہے جناب میٹیریل ٹائپ ہے، پیور کاٹن ہے، دیکھیں باقی اس میں سرچ ٹرمز میں آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو لگے کہ یہ بیک اینڈ پہ ڈالنی چاہیے۔ مین یو آر ایل امیج کا آ گیا، اور اس میں آپ کے پاس پھر یو آر ایل 1 2 3 4 5 6 آ گئے، اور ادر یو آر ایل آ گیا۔ دین چائلڈ اینڈ پیرنٹ کی بات آتی ہے کہ یہ چائلڈ ہے یا پیرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ویریشن تھیم آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، ویرائٹی کا سائز اینڈ کلر ہے یا کلر اینڈ سائز ہے یا کیا ہے، تو جو آپ نے ڈالا ہوا ہوگا وہ آپ ڈال دیں گے۔ اور پیرنٹ ایس کے یو ہے، یہ بھی آپ کے پاس اختیاری ہے۔ اب دیکھیں یہ آپ سب کو میں سینڈ کر دوں گا آسانی کے لیے، یہ دیکھیں یہ اختیاری چیزیں جن کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپشنل ہیں، ان کو آپ رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپشنل چیزیں آ گئیں۔ اور اس کے بعد جیسے یہ اوور آل ہی آپشنل دے رہا ہے، کچھ ریڈ کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کے، اچھا اس میں وہ بھی پڑھی ہیں، مینڈوٹری بھی پڑھی ہیں، تو وہ جو اختیاری ہوتی ہیں ان میں آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن جو امیجز مین وہی بات ہے، آپ کا ایس کے یو پروڈکٹ ٹائپ ایس کے یو، دین آپ کا جو ہوتا ہے پروڈکٹ ٹائٹل ہے، من ٹائٹل بلٹس ڈسکرپشن اور امیجز، ان میں تو گنجائش ہے نہیں، سرچ ٹرمز میں بھی آپ کو ڈیفینیٹلی ڈالنے چاہیے، کی ورڈز ڈالیں گے تو وہ آپ نے کی ورڈز یوز کر لیا اپنی ڈسکرپشن میں، بلٹس میں، اور جو بچتے ہیں ایسے الٹے پلٹے ہوتے ہیں وہ اپنی بلٹ یا ڈسکرپشن میں آپ نہیں ڈال سکتے، ان کو آپ مطلب جن غلط کی ورڈز پر سرچ والیوم اچھا ہوتا ہے ان کی ورڈز کو آپ ڈالتے ہیں سرچ ٹرمز میں۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی جناب، اور کل آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی، اس میں آپ لوگوں نے ایک تو ایس کے یو بنانا ہوگا، اور دوسری جو بات ہوگی وہ آپ نے بنانا ہوگا جناب ایس کے یو کے ساتھ ایک ٹائٹل ویریشن کا،
ایک ٹائٹل پیرنٹ کا، اور پیرنٹ کا SKU اور باقی SKUs ہوں گے. ہم 3 کلر 3 سائز اور 3 ہی اس میں ڈالیں گے میٹیریلز. تو کتنے بنیں گے؟ یہ تو بہت زیادہ بن جائیں گے. چلو ہم اس کو 2 پہ لے آئیں گے. 2 کلر 2 سائز کریں گے، 2 to 4 ہو جائے گا، اور اس میں 3 میٹیریل یا کچھ ڈال دیں گے. مطلب کوئی 1 درجن تو بننی چاہیے نا لسٹنگ ویریشن. تو وہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ اور یہ جو SKU ہوتا ہے اس کی کریکٹر لیمٹ 40 ہوتی ہے آپ کے پاس. 40 کریکٹر لیمٹس ہوتی ہے. اور یہ جو UPC ہوتا ہے یہ 12 ڈیجٹ ہوتا ہے آپ کا. کہاں گیا ہے UPC؟ جی یہ آپ کا UPC ہے. یہ پروڈکٹ ID ٹائپ ہے UPC. اور یہ UPC ہوتا ہے، یہ آپ کا 12 ڈیجٹ ہوتا ہے اوور آل. اور اس کو تھوڑا سا میں مزید بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں. 1 منٹ. جی یہ چیز ہے جناب، یہ آپ لوگوں کو آئی تھنک سو کہ پڑھایا گیا تھا. GTINs نظر آ رہے ہیں؟ ذرا مائک انمیوٹ کریں. ہلو GTINs نظر آ رہے ہیں حمزہ؟ ہاں جی. اوکے. گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبرز ہوتے ہیں جناب، یہ ہر آئٹم، مطلب ہر آئٹم سے مراد یہ ہے کہ ہر ویریشن، مطلب ایک وائٹ کلر کی ویریشن ہے، اس کا 10,000 پیس ہے، تو 10,000 پیس کا ایک ہی UPC ہوگا. تو اس میں UPC ہوتا ہے 12 ڈیجٹ ہوتا ہے، یونیورسل پروڈکٹ کوڈ ہوتا ہے، یہ ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح EAN یورپین آرٹیکل نمبر ہوتا ہے، یہ 13 ڈیجٹ ہوتا ہے. اور اس میں 12 ڈیجٹ ویسے UPC ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور جو 13واں ڈیجٹ ہوتا ہے وہ اس کے یورپ کے کسی ایک کنٹری کو، اسپیسیفک کنٹری کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں تک آ گئی جناب. اس کے بعد ہے ISBN انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر. یہ بھی ایک UPC اپنا GTIN کی ٹائپ ہے. وہ سیلر جن کا کام بکس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بکس سیل کرتے ہیں Amazon پر، تو وہ جناب والا ISBN پرچیز کرتے ہیں، ISBN نمبر لگاتے ہیں. دین Amazon ASIN ہے یا SN ہے، Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے. یہ Amazon ہمیں خود دیتا ہے، الاٹ کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب ہماری لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے. اور واحد چیز SN ہے جو ہمیں فری میں بھی ملتا ہے. ہمیں یہ فری میں ملتا ہے، Amazon دیتا ہے، اور یہ تب ملتا ہے جب ہماری لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے. 3 باتیں ہیں. Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے، SN نمبر، یہ Amazon ہمیں دیتا ہے، فری میں ملتا ہے. یہ تب ملتا ہے جب ہماری لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جناب FNSKU فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ. تو یہ جناب ایک ایسا GTIN ہوتا ہے جو کہ Amazon ہی دیتا ہے اور Amazon ہی استعمال کرتا ہے. نہ ہم استعمال کرتے ہیں، نہ اس کو سیلر استعمال کرتا ہے، نہ ہی اس کو بائر یوز کرتا ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ، یعنی کہ اسٹاک کیپنگ یونٹ ہو گیا کہ ہمارا اسٹاک کہاں پڑا ہے، ایک ایک یونٹ کو پہچاننے کے لیے اسٹاک میں. وہ نمبر ہو گیا جناب فلفلمنٹ نیٹ ورک. تو وہ نیٹ ورک Amazon کا جو کہ فلفلمنٹ کرتا ہے میٹیریل کی، پروڈکٹ کی ڈیلیوری دیتا ہے، آرڈرز آنے پر ڈیلیور کرتا ہے پروڈکٹ کو، تو وہ فلفلمنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ جو نیٹ ورک کام کرتا ہے وہ فلفلمنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. اور وہ نیٹ ورک جو اسٹاک کیپنگ یونٹ یوز کرتا ہے اس کو FNSKU یعنی فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ کہتے ہیں. یہ Amazon خود بناتا ہے، خود استعمال کرتا ہے. نہ ہماری کوئی لینی دینی ہے اس کے ساتھ، نہ ہی ہمارے بائر، شاپر یا سرچر کی ہے. تو دین آتے ہیں جناب GS1barcodes.com کی طرف. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، GS1barcode.com ہے. اور اس کے بعد ہے nationwidebarcode.com ہے. ان 2 ویب سائٹ سے ہم UPCs یا ISBN نمبرز پرچیز کرتے ہیں. اور ان ویب سائٹس کے پیکیجز ہوتے ہیں کہ جناب آپ ایک UPC آپ کو اتنے کا ملے گا، 10 اتنے کے ملیں گے، 100 اتنے کے ملیں گے، 1000 اتنے کے ملیں گے. جتنے UPC زیادہ ہوتے ہیں ان کا پرائس ریٹ کم ہوتا جاتا ہے. اور اسی طرح اور جس بھی سیلر کو چاہیے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی لیتا ہے جتنی اس کی لانچز ہوتی ہیں، چاہے وہ مہنگے ملیں سستے ملیں، نو ٹینشن. تو یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے جناب. اور آپ سرچ کریں گے GS1 بارکوڈ کو بھی اور nationwidebarcodes.com کو بھی. اور یہ آپ لوگوں کو ابھی گروپ میں بھی میں سینڈ کر دیتا ہوں. دونوں فائلز کہہ لیں یا پکس کہہ لیں یا اسکرین شاٹس کہہ لیں.
اور باقی جتنا بھی میٹیریل آتا ہے آپ ایک اپنا وہ بنائیں، فولڈر بنائیں، چاہے بھلے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں بنائیں، آپ اپنے موبائل میں بنائیں، دونوں میں بنائیں تو اچھی بات ہے. اس میں جتنی بھی وی اے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں یہ آپ اس کو رکھیں، کیونکہ آپ کو ریوائز کریں گے تو آئیں گی، ورنہ پھر بعد میں آپ دوبارہ مجھے کہیں گے کہ سر وہ فلاں چیز بھیجنا، فلاں چیز چاہیے تھی ETC. تو میں دے تو دوں گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ ابھی سے سنبھال کے رکھیں گے تو وہ آپ کی نظروں سے گزرتی رہے گی، ریمائنڈ ہوتی رہے گی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیں، اور باقی انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کل. اور اسائنمنٹ دی جائے گی، اس میں SKU سب کے بنانے ہیں، اور ایک پیرنٹ ٹائٹل وہ بنانا ہے، اور باقی ایک دو اور بنا لینا آپ ویریشن کا. جی جناب. سر UPC کس کا ایبریویشن ہے، پلیز یہ بتا دیں. جناب یہ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ کا ہے، اور یہ 12 ڈیجٹ ہوتی ہے. یہ نیچے یہ آپ کو شو ہو رہی ہے، دیکھیں. اور یہ میں ابھی آپ کو فائل سینڈ کر رہا ہوں، یہی جو آپ کو سامنے اوپن ہے یہ سینڈ کر رہا ہوں، یہ آپ نے سیو کر لینی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ان ڈیٹیل ہوں گی. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا یہ جناب. ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کریں گے فاروق صاحب؟ 1 منٹ. جی جناب یہ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ سے کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے دکھا. پاس سیلر اکاؤنٹ نہیں ہے، تو کین یو سینڈ، آپ مجھے بھیج دیں گے یہ؟ بالکل میں سینڈ کروں گا. میں ابھی گروپ میں یہ سینڈ کرتا ہوں، یہ دونوں فائلز بھی کرتا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں سینڈ کرتا ہوں اور میں بھول بھی جاتا ہوں تو آپ مجھے ریمائنڈ کروا دیا کریں. کسی کے پاس کوئی چیز مس پلیس ہو جاتی ہے، آپ 1000 بار مانگیں آپ کو ملے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی. نو ٹینشن، ریلیکس ہو کے تھینک یو. کریں. بس یہ کہ گیپ نہیں دینا، کیونکہ آپ جب بھی کسی کا کوئی لیکچر مطلب بندہ لیٹ آتا ہے یا وہ ہوتا ہے تو آپ اتنا جو مس ہوتا ہے بعد میں دیکھ لیا کریں، یا سارا مس ہوتا ہے تو دیکھ، کیونکہ ایک آپ نہیں دیکھیں گے تو اگلا سارا. ایک چھوٹی سی بات تھی، جب ہم پڑھ رہے تھے تو سویچ امیج والے دن میں نے کوئی مسئلہ تھا تو میں کلاس نہیں لے سکا. تو وہ سویچ امیج جناب 3-4 دن میں بڑا ٹینشن میرا. پھر میں نے ایک فیلو سے پوچھا، اس نے کہا یار یہ کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ حوصلہ ہوا، 3 دن اگلے یعنی 6 دن لگ گئے تھے مجھے سویچ امیج کلیئر کرتے کرتے نا، کہ یار یہ کیا بلا ہوتی ہے. تو نئی چیزیں، نئی ٹرمینالوجیز ہیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ میں نے ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کے لیے، کہ یہ ایک آپ کی الیکٹریسٹی کی وائر کی طرح ہے. وائر کو چھوٹا سا کٹ لگ گیا نا بیچ میں سے تو آپ کی بجلی کٹ گئی ہے. تو اسی طرح آپ کے ان لیکچرز میں، ان تسلسل میں تھوڑا سا کٹ آ گیا، آپ نے تھوڑا سا چھوڑ دیا، اسکپ کر دیا، تو وہ آپ کو آگے والی چیز سمجھ نہیں آئے گی. آپ جو ہے نا ٹینشن کا شکار رہیں گے کہ یہ نئی چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کور رکھا کریں جناب. اتنی سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو میتھ والا بندہ ہے، فزکس والا ہے، یا کیلکولیٹر اچھے سے چلا لیتا ہے، یا بزنس مائنڈیڈ ہے، کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اچھے سے ہینڈل کر لیتا ہے. اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، UPC کیسے، PPC کیسے چلانی ہے، ٹھیک ہے، فلاں کیا کرنا ہے، یہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا. تو جناب بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. آپ ریلیکس رہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور جب یہ کورس ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور اپڈیشن جتنی بھی آتی رہیں گی آپ لوگوں کو چینل پر بھی ملتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ جو میٹنگز ہوں گی، ہم کوئی ویکلی بیس پہ ایک میٹنگ بھی رکھ لیا کریں گے 10 دن بعد. یا کسی کو کوئی زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے وہ کہہ کے ہم اسی دن بھی میٹنگ رکھنے کو تیار ہوتے ہیں، کسی بھی ٹائم، مطلب مینیج ارینج کر کے. تو نو ٹینشن، انشاءاللہ یہ بھائیوں والا ریلیشن ہے اور اچھا ہے اور تاحیات رہے گا. تو کوئی اور بات ہے تو جناب بتائیں، ورنہ انشاءاللہ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اللہ حافظ کرتے ہیں. اللہ حافظ سر، انشاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو. اوکے جناب، اللہ حافظ، تھینک یو.